یہ خطبہ حجۃ الوداع کی بات ہے۔ آپ نے اسلام کے لیے 3 بنیادیں بتائیں، توحید، رسالت اور آخرت، لیکن امامت کے مسئلے پر آپ نے کوئی اشکال ہی نہیں اٹھایا۔ امامت دیکھیں نا، یہ شیعہ حضرات ہم سے اسی لیے جدا ہیں، میرے ساتھ بھی بحثیں کرتے ہیں، میں کہتا ہوں یار تم اس کو حیثیت دیتے ہو توحید، نبوت اور رسالت والی، آخرت والی، اتنے پائے کی بات ہے۔ جو امام کو نہ مانے اس کی باتیں ضائع ہیں، وہ آخر میں جہنم میں جائے گا۔ اتنی بڑی بات، اور قرآن مجید جس کو تم کہو کہ چلو باقی کچھ گم ہو گیا، نام مرادو تم میں سے کچھ کہتے ہوں گے، مگر جتنا ہے اس میں کسی آیت کا یہ ترجمہ ہے کہ میرے بعد کوئی امام ہوگا، اس کو ماننا نہ مانو گے تو اس کی اتنی ہم بحیث طلاق کے مسئلے بیان کرے اور امامت کو سرے سے ڈسکس ہی نہ کرے، نہ کوئی حضور کے اس بارے میں حدیث ہے۔ اس لیے امامت جو ہے نا، اتنا کٹڑ تھا ملا باقر مجلسی، اس نے بھی میرا تو رکول لکھی کافی کی شرح مان گیا۔ اس نے کہا یار یہ ہمارا عقیدہ ضرور ہے مگر یہ ضروریات دین میں سے نہیں بن سکا، کیونکہ شروع میں لوگوں نے اختلاف کر دیا، اس لیے یہ حیثیت کہ جو منکر ہے وہ کافر ہے یہ اس کی نہیں ہے۔ اگر کوئی نہیں مانتا وہ مسلم ہے، اس کو ہم رشتہ دیں گے، اس کا بیٹی کا رشتہ دیں گے، جنازہ پڑھیں گے، وراثت میں حصہ دیں گے، وہ مسلم شمار ہوگا، کیونکہ وہ 2 شہادتیں دیتا کہ اللہ واحد ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے رسول ہے۔ کہتا ہے اسلام کے لیے اتنا ہی ہے، گا شیعہ ہونا چاہتا آگے تو مانتا پھرے، خود مانا کہ یہ مسئلہ اتنے پائے گا نہیں کہ اس کے منکر کو تم اسلام سے نکالو۔ اور میں نے مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا بتا دیا کہ ابو بکر صدیق اور حضرت عمر کی خلافت ہمارے نزدیک برحق ہے، مگر وہ کہتا ہے اگر کوئی نہیں مانتا اس کو کہ نہیں برحق، کافر نہیں ہوتا۔ یہ کافر ہونے والی بات ہے، کفر کی بات ہو رہی ہے۔ اور بیٹا غلط صحیح کی نہیں، غلط آپ پوچھیں میں بھی بتاؤں گا کہ یہ باتیں ان کی غلط۔ کفر جو ہے نا کہ اسلام سے نکل جائے، یہ توبہ توبہ، یہ کوئی آسان بات ہے۔